السلام علیکم خواتین و حضرات، نئے ویلاگ کے ساتھ میں ہوں آپ کا ہوسٹ آفتاب اقبال۔ آج جنوری کی 28 تاریخ ہے اور اس وقت پاکستان میں تقریباً 9 بج رہے ہیں۔ میری کوشش تھی کہ میں 9 بجے سے پہلے یہ ویلاگ کروں، لیکن بے شمار فیکٹرز ہیں جن کی ڈیٹیلز میں ہم نہیں جا سکتے۔ آج کے موضوعات ہیں پیکا بل، گنڈا پور صاحب کے معاملات، اور تیسرا ہے پی ٹی آئی کی انٹرنیشنل افیئرز کمیٹی کی تنظیم نو۔ ایک ایک کر کے انتہائی اختصار کے ساتھ ان پہ گفتگو کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ میں پیکا ایکٹ پہ میں نے فی الحال کوئی گفتگو نہیں کی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اتنا کچھ دوستوں نے کہہ ڈالا ہے، اور یہ چونکہ ہر ایک کی ذمہ داری ہے، یہ فرض کفایہ ہے، یہ کسی بھی صحافی کی طرف سے آ جائے تو مور دین انف ہے، لیکن الحمدللہ آلموسٹ تمام صحافتی تنظیموں نے اس کو آڑے ہاتھوں لیا ہے، اس کی خوب درگت بنائی ہے۔ اب یہ صحافیوں کی درگت کس طرح بناتا ہے یہ دیکھنا بھی باقی ہے۔ اس موضوع پر گفتگو کرنے سے پہلے میں نے تھوڑا سا غور و خوض کیا ہے ان عوامل پر، بلکہ ان شخصیات پر جو اس کے پیچھے کار فرما ہیں۔ اور میرے فالوورز جانتے ہیں کہ ریسرچرز کا ایک خاص طریقہ ہوتا ہے چیزوں تک پہنچنے کا، یعنی لا تعداد ویریبلز ہوتے ہیں، اور ایک بڑا اہم ویریبل ایڈیوسنکریٹک ویریبل بھی ہے۔ اور کوئی بھی معاملہ ہو، میں اس پر ریسرچ کرتے ہوئے، تحقیق کرتے ہوئے اسے ضرور ملحوظ خاطر رکھتا ہوں۔ میری اپنی آبزرویشن ہے کہ ہمارے حکمران، ہمارے مدار المہام شدید نارسسزم کا شکار ہے، یہ عجیب نرگسیت کا شکار ہے، انہیں اپنے علاوہ اور کوئی ٹھیک نظر ہی نہیں آتا۔ اور یہ حکمرانوں کی اولین بدقسمتی ہوتی ہے جب وہ اس طرح سوچنا شروع کرتے ہیں۔ اب یہ کیسے ممکن ہے کہ جی حضور معاشرے میں، جہاں جی حضوری آپ کے رگو پے میں سرایت کر چکی ہو، یہ آپ کا ڈیفالٹ آنسر ہو جی حضور، آپ کسی کو بلائیں تو وہ ہمیشہ کہے گا جی حضور، آپ کا ماتحت جو آپ کا مرہون منت ہے وہ اس کے علاوہ اور کوئی ٹائٹل استعمال ہی نہیں کرے گا، وہ یا یس سر کہے گا یا جی حضور کہے گا۔ تو جی حضور معاشرے میں جو انتہائی کارآمد میکنزم قدرت فراہم کرتی ہے وہ تنقید ہے۔ وہ تنقید برائے تنقید ہو، تنقید برائے تنقیص ہو، جیسی بھی ہو، وہ آپ کے لیے ایک جیسے کچا چٹھا ہوتا ہے نا، وہ آپ کے سامنے رکھ دیا جاتا ہے، آپ اس پر عمل کریں یا نہ کریں۔ ایک مفت کی ایڈوانٹیج، کیونکہ آپ کے جی حضور صحافیوں نے، جی حضور مشیروں نے آپ کو کبھی ڈھنگ کا مشورہ نہیں دینا، آپ کو کبھی خبر تک نہیں دینی، ہمیشہ خواب بیچنا ہے، خواہش بیچنی ہے، کیونکہ آپ یہی چیزیں طلب کرتے ہیں ان سے۔ وہ جو لوگ بیچارے بات چیت کر رہے ہیں، شور مچا رہے ہیں، ٹکریں مار رہے ہیں، بعض اوقات تو مجھے لگتا ہے کہ میری یہ سیریز آف ویلاگز جو ہے نا، اسے تاریخ میں عقل کے ناخن کے عنوان سے یاد کیا جائے گا۔ میری خواہش ہے، میری دعا ہے کہ آپ اس کو کم از کم سنیں ضرور، اس پر غور و خوض کریں، عمل کریں یا نہ کریں، یہ آپ کی اپنی منشا ہے، آپ کی اپنی قسمت ہے۔ کیا آپ گوئبل سے اچھا میکنزم دے سکتے ہیں؟ گسٹاپو نے کیا کر لیا تھا، کیا بگاڑ لیا تھا؟ ہٹلر کو امر کر دیا تھا، ہٹلر کو پاپولر کر دیا تھا۔ وہ لمحہ جس دن یہ چیپٹر کلوز ہوا، ہٹلر کو کسی نے اچھے لفظوں سے، کسی ذی ہوش نے اچھے لفظوں سے یاد نہیں کیا۔ اسی طرح آپ چلی میں دیکھیے، پینوشے نے کیا کچھ نہیں کیا تھا، ایدی امین نے یوگینڈا میں کیا کچھ نہیں کیا تھا، وہ تو ایسا ظالم اور خبیث تھا۔ اس کے بارے میں اب یہ کنفرمڈ ہے کہ 1.5-2 لاکھ مردے ایک ایک قبر سے بھی برآمد ہوئے ہیں۔ یوگینڈا میں جب تحقیق ہوئی، جب تفتیش ہوئی، جب ریسرچ ہوئی، تو لوگ آج بھی اس کو گالی کا استعارہ استعمال کرتے ہیں۔ اور تو اور یہ ایسا ظالم تھا کہ اپنے بدترین مخالفین کی پسلیاں توڑتا تھا مکے مار کر، یہ اس کی فیورٹ ہابی تھی۔ کیوں؟ کہ وہ باکسنگ کا نیشنل چیمپئن بھی تھا۔ جسٹ امیجن کہ اللہ جب گنجے کو ناخن دے دیتا ہے تو وہ کس حد تک اترتا ہے۔ آپ دور نہ جائیں، حسنی مبارک کو دیکھ لیں، اس نے کیا کیا کچھ نہیں کیا تھا سینسرشپ کے نام پر۔ اور آپ کو اچھی طرح یاد ہوگا کہ آخری دنوں میں اسے ایک پنجرے میں بند کر کے لایا جاتا تھا، 40
سے 70 ارب ڈالرز کے اس کے اثاثے تھے جو اس کو نہیں بچا سکے. خیر اس کے بعد جو آیا ہے وہ اس سے بھی بڑا خبیث ثابت ہو رہا ہے. لیکن تاریخ گواہ ہے کہ آپ کا یہ سارا بندوبست، آپ کا یہ سارا لاؤ لشکر آپ کے بارے میں اچھی رائے قائم نہیں کر سکتا. اگر تو مقصد یہ ہے کہ پاپولر ہونا ہے، اپنا بیانیہ اسٹیبلش کرنا ہے، تو یہ طریقہ غلط ہے، اس سے کچھ نہیں ہوگا. مارکوس نے بھی یہ بڑا کچھ کرنے کی کوشش کی تھی. چلیں یہ تو انڈیویجولز ہیں. ایک بہت بڑی مثال ایک سسٹم کی، سوویت سسٹم کی، آئرن کلیڈ، آئرن کرٹن کا ذکر آپ نے بڑی دفعہ سنا ہوگا. کیا وہ اسے ڈسمینٹل ہونے سے، سوویت امپائر کو ڈسممبر ہونے سے روک سکا؟ یہ چیزیں نہیں روک سکتی. یہ پانی کا بہاؤ ہے. آپ ایک حد تک اس کو روک سکتے ہیں. یہ آپ کے نقصان میں جاتا ہے کہ اس کی سطح بلند ہوتی رہتی ہے، کیونکہ جب یہ آئے گا تو پھر یہ بہاؤ نہیں رہے گا، پھر یہ فلڈ بن جائے گا، پھر یہ سیلاب بن جائے گا. میں بلکہ کئی دفعہ سوچتا ہوں کہ ہمارے عوام اس قدر مخولیے ہیں، اس قدر سرکاسٹک گفتگو کرتے ہیں. کم از کم لوریے جن کو میں جانتا ہوں وہ تو بہت کرتے ہیں، تو کرنا شروع کر دیں. آپ سے کہیں کہ جی معیشت کا، سبحان اللہ، معیشت اتنی لاجواب جا رہی ہے، ایسی اعلیٰ جا رہی ہے. میں نے ابھی کل دیکھا دودھ اور شہد کی نہریں بہہ رہی تھیں، پتے ڈالروں کا روپ اختیار کر گئے، اتنا پیسہ ہو گیا کہ سنبھالا نہیں جا رہا. تو حضور ان میں کچھ نہیں پڑا. الٹیمیٹلی آپ لوز کریں گے. آپ ہماری بات مانیں یا نہ مانیں، تھوڑا سا غور ضرور کریں. اور کی نوٹ، اس پوری گفتگو کا کی نوٹ یہ ہے کہ جیسے میں نے مثال دی تھی، تمثیل سے سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں کہ شاید اسی طرح عقل میں بات آ جائے کہ یہ ڈیم، یہ بند فلڈ کا روپ اختیار کر لے گا. کی نوٹ یاد رکھیے کہ اٹ ول ایمپلیفائی یور بلنڈرز، اور کچھ نہیں ہوگا. جتنے بلنڈرز کر رہے ہیں ان کو ایمپلیفائی کرتا چلا جائے گا. اور جو بین الاقوامی کمیونٹی ہے، بین الاقوامی معاشرہ ہے، کیونکہ گلوبل ولیج ہونے کے یہ نقصانات بھی ہیں آپ جیسے دوستوں کے لیے، تو وہ تو ایک ایک منٹ کا حساب کتاب. میں چونکہ باہر بیٹھا ہوں، میں اس پلس سے بھی آشنا ہو چکا ہوں کہ باہر بیٹھے لوگ جن کا کوئی لین دین نہیں ہوتا آپ سے متعلق، وہ پھر بھی آپ کے معاملات میں دلچسپی کیسی رکھتے ہیں. اسی حوالے سے چلتے ہیں اگلے موضوع کی طرف. اور اگلا موضوع ہے اسی سے متعلق، وہ ہے انٹرنیشنل ریلیشنز کمیٹی کی تنظیم نو. اب دیکھیے کیسا ظلم ہے کہ پی ٹی آئی نے انتہائی مخولیہ، انتہائی مذاق خیز کمیٹی فارم کر کے اپروول کے لیے بھیج دی کہ جی فارن ریلیشنز کو، انٹرنیشنل افیئرز کو یہ لوگ اوورسی کریں گے، یہ لوگ سپروائز کریں گے. خان نے یکسر ریجیکٹ تو کر دیا، لیکن ساتھ نوٹ میں یہ لکھنا چاہیے تھا کہ تم ہر چیز پر مل مار کر بیٹھے ہو، قبضہ کر کے بیٹھے ہو، کہ کہیں جو باہر بیٹھے لوگ ہیں یہ اتنی اہمیت نہ لینے لگ جائیں. زلفی بخاری کو تم جتنا مرضی معطوب قرار دو، جتنا مرضی اگنور کرو، اور جتنا مرضی اس سے حسد کرو، وہ ایک ٹانگ پہ کھڑا رہا نوجوان، اور اس نے بہت کچھ ڈیلیور کیا ہے. کم از کم میں ذاتی طور پر اس کو دیکھنے کے بعد اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ یہ سب کے سب بڑے اہم ہیں. اپنا اپنا رول، اپنا اپنا کردار انہوں نے بطریق احسن انجام دیا ہے. عاطف خان ہیں ان میں، سجاد بخاری ہیں، اور شہباز گل ہیں. ان سب نے باکمال کردار ادا کیا ہے. اور اگر ایک انڈیویجول ہوتا، کوئی ایک شخصیت ہوتی، ادارے کو اگر آپ شخصیت بنا سکتے، تو اپنا سے بڑھ کر کسی نے رول پلے نہیں کیا. لیکن افسوس یہ کہ یہ جو گوہر صاحب نے اور دیگر لوگوں نے جو نام بھیجے تھے، کبھی ان پہ غور کرنا چاہیے اور ان سے پوچھنا ضرور چاہیے. انہیں کیا پتا فارن افیئرز ہوتے کیا ہیں اور یہ کہاں بیٹھ کر کیا کریں گے. کبھی انہوں نے ہاؤس کے اندر جا کر کمیٹیز کو دیکھا ہے، کبھی لابسٹس کو دیکھا ہے کہ یہ کیا کر رہے ہیں. اور یہ بڑی صحت مند بات ہے کہ خان نے بالآخر اس طرح کی لابنگ اور پروجیکشن پروموشن کو ایکسیپٹ کیا ہے کہ یہ ایک بڑا اہم فیکٹر ہے، اس کو اگنور نہیں کیا جا سکتا. ایک افسوسناک بات اور، جو کلیریکل مسٹیک بھی ہو سکتی ہے، ٹپوگرافیکل تو لگ رہی ہے، یہ ذرا آپ غور کیجئے کہ ایک تو لکھا ہوا ہے کمپرائزنگ آف، کمپرائز کے ساتھ آف نہیں آتا میرے بھائی. مجھے بڑے افسوس سے فرنگ آصفیہ کا بستہ یہاں پہ کھولنا پڑ رہا ہے کہ کمپرائز کے ساتھ ڈیفینیٹ آرٹیکل نہیں لگتا. دوسرا میں گزارش کروں گا پروڈیوسر سے کہ تھوڑا سا میگنیفائی کرے کہ کمپرائزنگ کو کمپرومائز لکھا ہوا ہے.
اور بھائی ہم تو پہلے اسی کو فیس کر رہے ہیں کہ آپ میں سے بہت سے کمپرومائزڈ ہیں، اور یہ اللہ نے آپ کے ہاتھ سے خود ہی ایک ایکسپوئر شاٹ جو ہے وہ چلوا دیا ہے. تو ایسا نہیں ہے. یہ بالکل ایسے طلال چودھری کا وہ انجسٹس یاد آ گیا مجھے. خیر ٹپوگرافیکل ہے آف کورس، آپ نے سہون کیا ہے، یہ آمدن نہیں کیا. تو ان چیزوں کی طرف بھی دھیان دینا چاہیے آپ کو کہ جب آپ اس طرح کی کمیٹی کو وضع کرنے لگیں، جب آپ اس طرح کا کوئی مشورہ دینے لگیں، تو یہ مت سمجھیں کہ خان وہ پرانے والا خان ہے. خان نے ان 3 سالوں میں اتنا سیکھا ہے کہ گزشتہ 30 سال ایک طرف اور یہ 3 سال ایک طرف، اور یہی وجہ ہے اس نے اٹھا کے باہر پھینکی ہے تمہاری فہرست. اب آ جائیے آخری جو موضوع ہے آج کا، گنڈا پور صاحب کی متوقع تبدیلی یا تنزلی. میں سمجھتا ہوں اس بات میں کوئی زیادہ وزن نہیں ہے اور اس کی کوئی ایسی اہمیت بھی نہیں ہے. بھی ایک چیف منسٹر کیا ہے؟ قائد اعظم کہا کرتے تھے واٹ از مسلم لیگ؟ می اینڈ مائی ٹائپ رائٹر. تو ایگزیکٹلی یہی صورتحال پی ٹی آئی کی ہو چکی ہے کہ واٹ از پی ٹی آئی. عمران خان جسے چاہے گا، اس میں کوئی تحقیر نہیں ہے پی ٹی آئی کی، لیکن ایک تنبیہ ہے ان لوگوں کے لیے جو مزے سے گھروں میں بیٹھے لارج سکرین پر مظاہرے دیکھ رہے ہوتے ہیں اور ایکسپیکٹ کرتے ہیں الیکٹوریٹ سے کہ وہ جا کر ماریں بھی کھائے گی، لاٹھیاں بھی کھائے گی اور گولیاں بھی کھائے گی. اس دفعہ بہت اچھا کیا ہے، ایک بہت اچھی ٹیکنیک انہوں نے آزمائی ہے، اچھا کیا ہے. یہ بہت پہلے ہو جانا چاہیے تھا کہ پی ٹی آئی کا ہر مظاہرہ، ہر ریلی، ہر جلسہ it will be led by the elected members of the assembly, not by the masses, not by the electorate. اسی حوالے سے مجھے یاد آیا کہ میں نے شاہین صبائی صاحب کی ٹویٹ پہ بھی گفتگو کرنی ہے، لیکن میرا خیال ہے وہ آج لیٹ ہو جائے گا، کل کروں گا. بات وہیں کی وہیں رہے گی انشاءاللہ تعالی، اس پہ کوئی تبدیلی کا امکان نہیں، میں صرف اپنے کمنٹس دوں گا. تو جو اصل چیز ہے نا وہ ہے کہ گنڈا پور از بینگ کٹ ٹو سائز. گنڈا پور صاحب کا جو شور شرابہ تھا نا وہ بہت زیادہ تھا، وہ فیک تھا میں سمجھتا ہوں، اور میں نے کبھی ان کے بارے میں کوئی بڑے شاندار جو ہے نا جذبات کا اظہار نہیں کیا. انہوں نے اپنے گرد ایک آورا بنا رکھا ہے جس میں ان کے بالوں کا اور ان کی حکرانہ سی آواز کا بڑا عمل دخل ہے. وہ اس قدر ان ایپیٹائزنگ آواز ہے کہ جس میں وہ تقریر کرتے ہیں تو بھاگنے کو دل چاہتا ہے کہ یار یہ کیا باتیں کر رہا ہے بندہ. آدھی سے زیادہ سمجھ نہیں آتی. سم ٹائمز آئی تھنک ہی پٹس چودھری شجاعت ٹو شیم. مجھے چودھری شجاعت کی سمجھ آ جاتی ہے، اس کی سمجھ نہیں آتی. اس کے وزیر اعلیٰ رہنے سے نہ رہنے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، اس کو سمجھ آ جانی چاہیے. جتنی مرضی طویلیں دیں آپ کہ جی اس نے خود درخواست کی ہے، اس نے ریکویسٹ کی ہے، اور کون کہہ رہا ہے؟ گور خان کہہ رہا ہے. یہ بات تو طے ہے کہ آپ جتنی دیر تک پریزیڈنٹ رہے ہیں خان کی غیر موجودگی میں ایک ڈیوائیڈنگ فورس کے طور پر رہے ہیں، یونائٹنگ فورس کے طور پہ نہیں رہے. پھر آپ نے ایک اور سلسلہ مشہور کر رکھا تھا کہ میری اونا تک بڑی پہنچ ہے. بھئی پہنچ کس کی نہیں ہے؟ جو ان کی ٹیون پر ڈانس کرنے کو تیار ہو جائے اس کی پہنچ ہو جاتی ہے. پھر مذاکرات کا معاملہ تھا، آپ نے انشور کیا تھا کہ مذاکرات میں جو ہم کہیں گے وہی کچھ ہوگا، کمیشن بھی بنے گا، یہ بھی ہوگا، وہ بھی ہوگا. کچھ نہیں ہوا، گلاس توڑا 12 آنے والی کیفیت ہے. اب آ کے عرفان صدیقی صاحب کہتے ہیں کہ جناب پی ٹی آئی نے یہ سلسلہ ختم کر دیا. یہ پی ٹی آئی نے نہیں، یہ ہونا ہی اس طرح تھا. یہ ٹرک کی ایک اور بتی تھی. پھر 26 تاریخ والے واقعے نے آپ کو بشرا بی بی کے مقابلے پہ آ کر کھڑا کر دیا. کوئی عقل کے ناخن اور کوئی نہیں لیتا تو آپ تو کم از کم لے لیں کہ خان کیا بشرا بی بی پر آپ کو پریفر کرے گا؟